جائزہ بھی لینا شامل ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج پاکستان اس دور کو یاد کر رہا ہے جو ہمارے دور حکومت میں قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نے ترقی کا آغاز کیا تھا۔ وہ پاکستان جسے 3% ترقی سے 5.8% ترقی پہ پہنچایا گیا، 2 سالوں میں اس کی معیشت کریش ہو چکی ہے۔ 2 سالوں میں مہنگائی 72 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ 2 سالوں میں بے روزگاری اور غربت 72 سالوں کے ریکارڈ توڑ چکی ہے، اور اب پاکستان کی معیشت کی تباہی سے پاکستان کی معاشرت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ غربت اور بے روزگاری نت نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور جب کسی ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو اس کے معاشرت کے بھی نٹ بولٹ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین بحران ہے جو سوشل اور اکنامک بحران ہے، اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک نااہل اور نالائق حکومت ہے۔ ایک ایسا اناڑی ہمارے اوپر مسلط کیا گیا جس نے زندگی میں کبھی یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اور جب آپ ایک اناڑی ڈرائیور گاڑی پہ بٹھاتے ہیں تو وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے۔ ہر روز پاکستان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی سزا 22 کروڑ عوام کو ملتی ہے۔ اس حکومت نے پاکستان کو آئین کے راستے سے ہٹا کے اب جبر کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ یہ پاکستان میں 1 پارٹی اسٹیٹ کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ملک جو جمہوری اساس پہ بنا تھا، اس ملک کا آئین ہے جو اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کا ضامن ہے۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل تمام جماعتیں آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ تمام جماعتیں اس ملک کو قانون کی حکمرانی کے نظریے پہ چلانے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ تمام جماعتیں اس ملک کے عوام کے معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ اس ملک سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت جو عمران خان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مسلط ہوئی ہے، اسے دور کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مظلوم بہنوں اور بھائیوں کی آواز بننے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، جن کا سودا عمران احمد نیازی نے کر دیا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مودی نے نوالہ تر سمجھ کے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، اور 1.5 سال ہو گیا کچھ نہیں کر سکے۔ آج پشاور میں جو دھماکہ ہوا ہے وہ بھی بہت قابل مذمت ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت لا اینڈ آرڈر کے میدان میں بھی بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ ہم نے دہشت گردی کا جن بوتل میں بند کر دیا تھا۔ چند دن پہلے ہمارے 6 جوان اور افسر وزیرستان میں اور گوادر میں 14 جوان شہید ہوئے۔ بہت عرصے کے بعد 20 شہادتیں ایک دن میں ہمیں دیکھنے کو ملی، اور اب پھر یہ دہشت گردی منہ اٹھا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے وزارت داخلہ کو، جو انٹرنل سیکیورٹی کی وزارت ہے، اس کا پورا فوکس اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے پہ ڈال دیا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو اور ہماری سیکیورٹی کے ادارے جن کا کام ہے کہ وہ دہشت گردی کا کلا کما کریں، انہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں انجینئرنگ کرنے پہ لگا دیا ہے۔ جب سیکیورٹی کے اداروں سے سیاسی کام لیا جائے گا، انہیں مخالفین کے پیچھے لگا دیا جائے گا، تو دہشت گردوں کی چاندی ہو جائے گی، وہ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ آج پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، ان کا فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر یکجہتی کو فروغ دیں،
ان کا فرض ہے بلکہ ان کو براہ راست وہاں پر اپنی سیکورٹی کا از خود انتظام کر لینا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں